اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کے کھاؤ تاکہ صحت برقرار رہے اور کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے انسان بہت ساری بیماریوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے۔ اور 4 چیزیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ اور 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ پرہیزگاری، نمبر 1 پرہیزگاری، نمبر 2 وفاداری، نمبر 3 رحم دلی، اور نمبر 4 دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ اور 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہے۔ نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہونا، کہ اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ اور دوسرا دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کبھی کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی دل نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اور تیسرا امیدوں کا لمبا ہونا، یعنی لمبی لمبی امیدیں دل میں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا اور کچھ سال کے بعد یہ کروں گا اور اس کے بعد پھر یہ کروں گا، اور ہر کسی کو پل بھر کی تو خبر نہیں کہ اللہ جانے موت کب آ دبوچے۔ اور نمبر 4 دنیا کی لالچ۔ آج کے دور میں سارے بھائی سارے بہنیں یہی تو کر رہے ہیں کہ ہر کوئی دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آقا کریم فرماتے ہیں ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میری گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راہ کو دریا میں ڈال دینا۔ اور مزید فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع فرمایا اور اس سے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے محض اے اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہاں پر سب سے بڑی بات ہمیں سننے کو کیا اور سیکھنے کو کیا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، اور یہ بھی ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی ان کی اوپر چڑھتی ہے، یعنی ان کے کندھوں سے اوپر، ایک بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے آقا کے پاس واپس نہ آئے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے، اور نمبر 2 ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے، اور تیسرا ایک شرابی کی۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک بار شراب پی تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو شراب کا اثر یا اس کی لذت چند گھنٹوں تک کی ہے، لیکن اس کے عوض ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے یا اس بندی کی نماز کو ہی قبول نہیں کرتا اور ہمارا
اللہ سے رشتہ سب سے مضبوط ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور نماز کو انسان کی معراج کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں اپنی سب سے قیمتی اور سب سے اہم یعنی ماتھا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدوں میں رکھتا ہے، اور یہ انسان کی معراج ہے کہ جس خالق نے اسے پیدا کیا اس کو سجدہ کیا جائے۔ اور جو ابھی حدیث میں نے آپ کو بیان کی اس کے فائدے میں یہ ہے کہ مرد عورت پر نگران ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ماتحت کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، اور والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے اسلام میں اگر کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی، یعنی یہ وہ سجدہ جو تعظیم کی شکل میں کیا جائے، تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا واضح فرمان موجود ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت ہے یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 3 آدمیوں کا گھر اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں بنائے گے۔ نمبر 1 وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یعنی فقط اللہ تعالیٰ کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دے، اور نمبر 2 وہ شخص جو جھوٹ نہ بولے، ایون کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور نمبر 3 وہ شخص جس کے حالات اچھے ہوں گے۔ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اطراف میں ایک شخص کا ضامن ہوں، اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حکماء کرام کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں، اس میں سے پہلی زیادہ باتیں کرنا، نمبر 2 زیادہ سونا، اور نمبر 3 زیادہ کھانا کھانا، اور نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے، اس میں سے پہلی صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، اور 2 نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، اور نمبر 3 سستی کرنا، اور نمبر 4 اگر کسی کو دھوکہ دیا جائے۔ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتا ہے، اس میں سے پہلا راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور نمبر 2 بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، اور نمبر 3 مستقل خیرات کرتے رہنا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اور 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں انسان سے روٹ جاتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، اور نمبر 2 عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، اور نمبر 3 بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا، نمبر 4 کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا، اور مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کے بے بہا انعامات۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مہمان نوازی کرنا انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، اور اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت کرنے کی خاص تاکید بیان فرمائی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے کہ اس کا حق کیا ہے، تو فرماتے ہیں میرے آقا کریم 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
मेहमान अपने मेजबान को गुनहगार कैसे करेगा? तो आपने फरमाया इसके पास ठहरा रहे और इसके पास कोई चीज ना रहे जिसके साथ वो इसकी मेहमान नवाजी करे। और जादू से हिफाजत का बहुत ही मुजरब नुस्खा रोजाना बिला नागा अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की बंदी ये माल करेगा, अगर आप पर किसी भी किस्म का जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप ये अमल करते होंगे तो इस अमल करने के बाद कोई भी आप पर जादू नहीं कर पाएगा। पहला, 11 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। नंबर 2, रोजाना सूरह फातिहा को 3 मरतबा पढ़ लिया करें। और नंबर 3, चारों कुल 3 बार पढ़ लिया करें। और नंबर 4, आयतुल कुर्सी को 3 बार पढ़ ले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप आखिरी तीनों को पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मारते और वो पूरे हाथ अपने बदन पे मलते। ये बहुत जबरदस्त अमल है और ये अमल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। और इसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी आयत रोजाना पढ़ के सोया करें, इसमें बहुत ताकत है। हम लोग दूसरों के पास जाते हैं या हम तवीज़ लेते हैं, तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये सूरह बकरा की आखिरी आयत वो है जिसका हुक्म और जिसकी तरकीब हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलती है। और यकीनन वो अमल सबसे बेहतर है जो अल्लाह ने बताया और जो उसके हबीब ने बयान किया। और कोशिश करें जब भी कोई भी अल्लाह का कलाम पढ़े, अल्लाह का नाम पढ़े, तो उसको पानी पे दम कर लिया करें और वो पानी पूरे घर में छिड़काएं, सारे घर वाले पिए। क्योंकि अल्लाह के कलाम में और अल्लाह के नाम में यकीनन बहुत शफा है और बहुत ताकत है। इसका बारहा मैंने खुद तजर्बा भी किया है। असल में यहाँ पर तजर्बा भी नहीं कहना चाहिए, यानी जब भी मैंने इस तरह का कोई भी काम किया तो अल्लाह ताला ने यकीनन मेरी मदद की है। अल्लाह ताला सबकी मदद भी करते हैं, सब पर अपनी रहमतें भी निछावर करते हैं। असल में कुछ चीजें हमारे अपने गुनाहों का नतीजा होती हैं, या कुछ चीजों का जब हमें इल्म ही नहीं होता तो हम उससे फायदा ही नहीं उठा सकते। जिस तरह आयतुल कुर्सी है, सारी आसमानी किताबों की सरदार कुरान पाक है और कुरान पाक की सूरतों की सरदार सूरतुल बकरा है और पूरी सूरतुल बकरा की जो सरदार आयात है वो आयतुल कुर्सी है। तो ये देखिए कुरान पाक का पूरा बहुत फायदा है। तो जो मेरा भाई बहन, जिस तरह अमूमन हम लोग घरों में सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह रहमान पढ़ते हैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, मेरी बहनें पढ़ती हैं, मेरे भाई पढ़ते हैं, बच्चियां सारे पढ़ते हैं, तो कोशिश किया करें पानी का एक गिलास साथ में रख लिया करें, तो उस पर फूंके मारे 3 बार, तो ये पानी को दम हो गया। ये इसको ये कहते हैं कि पानी को दम करना। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें अपनी सब हाजात की, जो हाजत है। बल्कि सूरह यासीन के बारे में तो बहुत सारी अहादीस भी हमें मिलती हैं। और जब पानी को दम करें तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी चंद ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। बड़े भी पिए, छोटे 3 घूंट लेकर पिए, तो इंशाअल्लाह ताला इससे हमारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियां भी दूर होंगी और अल्लाह ताला में हर मुश्किल हर मुसीबत से भी इंशाअल्लाह जरूर महफूज रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हर मेरे भाई बहन को, बच्चे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर मुसीबत और हर परेशानी से निजात दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।